الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق سرفرازین قابل احترام بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، آج ہماری مسلمانوں کی اجتماعی ایمانی کمزوری کی وجہ سے دین میں سستی، اعمال میں غفلت کی وجہ سے ہمارے آقا و مولا سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوام عالم میں دنیا کے مختلف ممالک میں
جا رہی ہے۔ اور یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، بہت سے ممالک آباد ہیں، اور ان ممالک میں سے بہت سے مادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے انتہائی مضبوط ہیں، پھر بھی ہر دوسرے تیسرے مہینے ہر سال کسی نہ کسی ملک میں روئے زمین کے کسی نہ کسی خطے میں کوئی بدعقیدت، کوئی زبان دراز، کوئی باطل کا گندا انسان اٹھتا ہے اور بغیر کسی خطر اور خوف کے وہ آقا دو جہاں، مولا دو جہاں، دلائے کائنات، موجہ کائنات، سیدنا و مرشدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے۔ کفار کا تو یہ وطیرہ ہے، اس کے علاوہ ان سے اور توقع کی بھی نہیں جا سکتی۔ کہ جب فریق مخالف دلائل کے میدان میں آپ کا سامنا نہ کر سکے، دلائل کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہ کر سکے، تو پھر وہ گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، بد تہذیبی پہ اتر آتا ہے، اور اسلام کے مقابلے، پیغمبر اسلام کے مقابلے کفار کے پاس کوئی مواد نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ تو چنانچہ جب وہ دلائل کے ساتھ، علم کے ساتھ، علمی میدان میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ بد تہذیبی پہ اتر آتے ہیں۔ افسوس ان پر نہیں ہے، کتے کا کام بھونکنا ہوتا ہے، کتے کی بھونک پر افسوس نہیں کیا جا سکتا۔ افسوس اپنے آپ پر ہے۔ مسلمانوں کے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود ہماری ہمدردیاں، ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات، ہمارا مالی لین دین پھر بھی اسی کے ساتھ ہے۔
تو ہم سارے رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، مرنے جینے ختم کر دیتے ہیں، معاشی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہاں کتنا بھی نقصان ہو، ہم کہتے ہیں کہ اس نے میرے باپ کو برا کہا، اس نے میرے باپ کو گالی نکال دی، میرے آباء و اجداد کو گالیاں نکالتا ہے، مجھے دکان کا نقصان برداشت ہے، مجھے مالی نقصان برداشت ہے، مگر میں اس کے ساتھ اب سلام دعا نہیں رکھ سکتا، اس کے ساتھ اب تعلقات نہیں رکھ سکتا۔ ماں باپ کے معاملے میں ہم اتنی غیرت دکھاتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کا لیول کہاں پہنچ چکا ہے کہ جب بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام کی آتی ہے، تو پھر ہم بہت سے مفادات سامنے لے آتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ خطبے میں قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے ایسے کافروں کے ساتھ دوستی سے منع کیا۔ دو تین چیزیں ہیں، ایک ہے مواسات، کسی سے ہمدردی رکھنا، ایک ہے تجارت، مالی لین دین کرنا، اور ایک ہے مودت، کہ کسی کے ساتھ دلی دوستی رکھنا۔ تو یہ دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہماری شریعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طرز عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم کافروں سے حسن سلوک تو کریں، عام کافروں کے ساتھ ہمدردی بھی رکھیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کریں، مگر دنیا کے کسی کافر کے ساتھ دلی دوستی نہیں رکھ سکتے۔ یہ ممانعت ہے۔ سیاست ہو سکتی ہے، ان سے تجارت ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہے، مگر ان سے دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایسا بندہ کہ جو صرف کافر نہیں ہے، ایک تو وہ کافر ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان قبول نہیں کرتے، ہم اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، مگر ان کی توحید بھی نہیں کرتے، مسلمانوں کے مقدسات کی ہم توہین بھی نہیں کرتے، ان کی تنقیص بھی نہیں کرتے، ان کی گستاخی بھی نہیں کرتے، ہاں یہ ہے کہ ہم ایمان نہیں لاتے، تو ان کے ساتھ ہم اچھے تعلق رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی مسلمان بنانا، کسی کو زبردستی ایمان قبول کرانا ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو میتھ میں بڑا ماہر تھا، حساب و کتاب میں، معیشت میں بڑا ماہر تھا،
قبول کر لے تو وزارت خزانہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری میں تجھے سوچ سکتا ہوں کہ اس معاملے میں تو ماہر پڑا، تیرا ذہن پڑا، اگر تو ایمان قبول کر لے، اس لیے کہ مملکت اسلامیہ میں کسی بڑے عہدے پر کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ وزیر اعظم بننا تو بڑی دور کی بات ہے، صدر بننا، بادشاہ بننا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی اور سرکاری عہدے پر بھی کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے روح، ان کے دبدبے اور ان کے جلال سے واقف ہیں، جس کا نام سن کر شیطان تک کی ہوا خارج ہو جایا کرتی تھی، اور جس گلی سے عمر گزر رہے ہوتے تھے شیطان اس گلی کو چھوڑ جایا کرتا تھا۔ کافر تو پھر کافر رہے، ایسے دبدبے والے صحابی اور وقت کے امیر المومنین، وقت کے حکمران، خلیفہ، اور کس سے کہہ رہے؟ اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے۔ اس عام آدمی کا بھی نوکر ہے، وہ بھی اس کی بات مان لیتا ہے، وہ بھی اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے نوکری سے فارغ نہ کر دیا جائے، کہیں ملازمت سے فارغ نہ کر دیا جائے، کہیں مجھے سزا نہ دی جائے۔ اور پھر عمر جیسے صحابی کا غلام، لیکن وہ غلام بھی جانتا ہے کہ یہ میرے آقا ضرور ہے، میرے مالک ضرور ہیں، مگر اپنے دین سے انچ بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اسلام میں ہے لا اکراہ فی الدین، کہ زور زبردستی سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ تو وہ غلام کہنے لگا کہ تمام تر ادب کے ساتھ، آپ کے تمام تر احترام کے ساتھ میں آپ کی پیشکش کو مسترد کرتا ہوں، مجھے اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اتنا بڑا شخص، اتنی بڑی شخصیت اور ہستی دعوت دے رہی ہے، اور پھر ساتھ عہدے کا لالچ بھی کہ اگر تم آ جاؤ تو وزارت خزانہ میں ہم تمہیں نوکری دیں گے۔ مگر اس غلام نے کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، کوئی زور زبردستی نہیں، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرانے میں، اسلام قبول کرانے میں، کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھانے میں ہماری شریعت جبر کا حکم نہیں دیتی، زبردستی کا حکم نہیں دیتی کہ زبردستی کلمہ پڑھانا۔ لیکن جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، ان پر زبردستی کا حکم ہے، ان پر جبر کیا جائے گا۔ اگر وہ دین کا حکم نہیں مانیں گے تو انہیں سزا دی جائے گی۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اسلامی حکومت کے سربراہ کو یہ اختیار ہے کہ انہیں سزا دے، ان پر تعزیر لگائے گا۔ اگر وہ رمضان کی بے حرمتی کریں گے، اگر کوئی مسلمان روزہ نہیں رکھے گا تو مملکت اسلامیہ کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پہ تعزیر لگائے۔ تو جو مسلمان ہیں ان پر جبر ہوگا، دین پر عمل کرانے کے لیے، دینی احکام پر چلانے کے لیے، اعمال پر کھڑا کرنے کے لیے یہ اسلامی حکومت کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جبر کرے، مگر کسی غیر مسلم پر جبر نہیں ہو سکتا، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کہ وہ کافر ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں، آپ کا دین ٹھیک ہے، مگر ہم نہیں مانتے، لیکن وہ توہین و تنقیص بھی نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کا حکم ہے۔ ان کے ساتھ ہم سیاست کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم تجارت کر سکتے ہیں،
مگر ان سے بھی دلی دوستی نہیں رکھ سکتے. مالی لین دین کریں گے، معاملات چلائیں گے، اور حکومتوں سے تعلق رکھیں گے، مگر ان سے بھی دلی دوستی نہیں کر سکتے. اور پھر وہ کافر کہ جس نے نہ صرف یہ کہ اسلام کو رد کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا، اور پھر اوپر سے شاعر اسلام کی توہین کرے، مقدسات اسلام کی توہین کرے. اللہ اور اس کے رسول، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کی گستاخی کرے، کسی کی توہین کرے، تو ایسے کافر کے ساتھ تو سلام دینے کی بھی اجازت ہے. ایسے کافر کے ساتھ مواسات، معاملات اور احساس اور ہمدردی کے تعلقات رکھنے کی بھی اجازت نہیں. کجا یہ کہ ہم اس سے تجارت کریں، الا یہ کہ ہم اس سے معاملات کریں. تو آج یہ کر رہا کہ کافروں کے ساتھ تجارت کی اجازت ہے، مالی لین دین کی اجازت ہے، سیاست کی اجازت ہے، مگر کسی بھی کافر کے ساتھ دلی دوستی کی اجازت نہیں ہے. الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرمایا، رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. فرمایا ایمان والو لا تتخذوا، تم نہیں کر سکتے، عدوی وعدوکم، میرے دشمن اور اپنے دشمن کے ساتھ اولیاء دلی دوستی. میرے دشمن اور اپنے دشمن، یہاں اپنے دشمن سے مراد کوئی ذاتیات کا دشمن نہیں، دشمنی سے مراد اسلام کی دشمنی، دشمنی سے مراد دین کی دشمنی، دشمنی سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرنے والے لوگ. الہ العالمین نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. اے ایمان والو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کے ساتھ تم دوستی نہیں رکھ سکتے، تم دوستی نہیں کر سکتے. تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم مودت کے ساتھ، دلی ہمدردی کے ساتھ، دلی محبت کے ساتھ ان سے ملتے پھرو، سلام کرتے پھرو، اس کی اجازت نہیں. اور دوسرے مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر من عاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان. الہ العالمین نے فرمایا اے میرا محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، آپ انہیں دیکھیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ وہ دلی محبت نہیں رکھتے، کوئی دلی ہمدردی نہیں رکھتے. یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے. الہ العالمین نے فرمایا من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، بغض و عناد رکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ کوئی دلی دوستی نہیں رکھتے، ان کے دل کے اندر ان کے لیے کوئی احترام نہیں. جو اللہ کا دشمن،
اللہ کے رسول کا دشمن، ایمان والے کے دل میں اس کا کوئی احترام نہیں، اس کے دل میں کوئی محبت نہیں، کوئی مودت نہیں۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ إِلَٰهُ الْعَالَمِينَ، وہ کون لوگ اگر کوئی ان کا قریبی ہو تو پھر اللہ نے اعلان فرما دیا ہندوستان میں گستاخی کرنے والا تو بڑی دور کی بات، انڈیا کا بددین بدتہذیب بے غیرت انسان تو بڑی دور کی بات، فرانس میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام پہ زبان درازی کرنے والا تو بڑی دور کی بات، یا دنیا کے کسی خطے، دنیا کے کسی ملک، دنیا کے کسی ٹکڑے پر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا تو بڑی دور کی بات۔ الہ العالمین نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، او ابناءَهُمْ، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، ان کے بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، ان کا کنبہ قبیلہ خاندان ہی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ اگر وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کریں گے، ایمان والا ان کے ساتھ میں تعلق نہیں رکھتا، ان کی بھی دل کے محبت کے اندر محبت کوئی نہیں رکھتا، یہ ایمان کی صفت ہے۔ انڈیا کے ساتھ تعلق رکھنا، ہندوؤں کے ساتھ تعلق رکھنا، اہل فرانس کے ساتھ تعلق رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر گستاخی ان کا سگا باپ بھی کرے گا، اگر ان کا بھائی بھی کرے گا، اس کے بیٹے بھی کریں گے، کنبہ قبیلہ خاندان بھی کرے گا، اللہ 28ویں پارے میں اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بھی دوستی بھی ہے۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ شدت پسند ہو گئے، ہاں ہم مسلمان اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، اصحاب کرام کی محبت میں شدت پسند ہے اور شدت پسند رہیں گے۔ وہاں پہ ہر کسی میں گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اس شدت پسندی کا حکم اللہ نے قرآن میں ہمیں دیا۔ یہ آیت چیخ چیخ کر ہمیں کہہ رہی ہے تو تمہارے باپ بتاتے ہی کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے ہی کیوں نہ ہو، اگر دشمنی اللہ سے کر رہے ہیں، دشمنی اللہ کے رسول سے کر رہے ہیں، پھر تم ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی عملی صورت ہمیں دکھائی ہے، ایسا کر کے دکھایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اور جن کے بارے میں آپ ہر جمعے خطبہ سے خطیب خطبے کے اندر سنتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ ٹھنڈے دل والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ کافروں کو بھی مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جب 70 کافروں کو مار دیا گیا اور 70 کافروں کو قید کر کے لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا کو بلایا اور پھر ان کے سامنے مسئلہ رکھا، یہ جو قیدی ہمارے پاس آئے ہیں اب ان کے بارے میں کیا کریں؟ سب سے پہلی رائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے آئی، یا رسول اللہ کچھ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ مطلب وہ کافر جو مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تھے، ابو بکر اتنے نرم دل ہیں، اتنے رقیق القلب ہیں، اتنے ٹھنڈے دل کے مالک ہیں، فرما رہے ہیں یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے لیجیے اور انہیں چھوڑ دیجیے۔ لیکن جب بات میرے حضور کی ذات کی آتی ہے، جب بات اللہ کے رسول کی توہین کی آتی ہے، حضور کی گستاخی کی آتی ہے، وہی ارحم امتی بامتی ابو بکر پھر شدت پسند بن جاتے ہیں۔ اور کون ہے سامنے؟ اپنا سگا باپ حضرت عثمان ابو قحافہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر بیٹھا ہوا تھا، میرے والد میرے سامنے تھے، میرے اسلام قبول کرنے سے
اور میری بیوی بچوں کے سلام قبول کرنے سے والد صاحب کو بڑی تکلیف تھی، انہیں بڑا دکھ تھا، وہ چنانچہ ہر وقت چھیڑتے رہتے تھے، ہر وقت طنز کرتے رہتے تھے، ہر وقت ٹوک مارتے رہتے تھے۔ اور ایک دن تو انہوں نے حد کراس کر دی کہ میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخانہ جملہ گیا۔ جیسے ہی ان کی زبان سے گستاخی نکلی، وہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، ان کے ایمان نے جوش مارا اور اپنے سگے والد کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنی زور سے تماچا مارا کہ وہ زمین پر جا گیا۔ یہ ہے وہ شدت پسندی جو ایمان کے اندر مطلوب ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے سامنے نہ کسی باپ کی محبت ہے، نہ کسی خاندان کی محبت ہے۔ اور غزوہ بدر کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے ماموں آ گئے جو کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ میرے ماموں ہیں، مگر اللہ کے قرآن کی آیت سامنے تھی کہ جو اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ایمان والوں کے دل میں ان کی کوئی محبت نہیں ہوتی، پھر وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کا کنبہ قبیلہ خاندان ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب وہ کافر ماموں جنگ کے اندر آئے، کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے عمر کا سامنا ہوا، سیدنا عمر نے تلوار چلائی اور ماموں کی گردن اڑا۔ یہاں پہ کوئی رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا، اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن، وہ فرماتے ہیں جب بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، ابتدا میں مسلمان نہیں ہوئے، غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احد کے واقعے تک وہ مسلمان نہیں تھے۔ فرماتے ہیں ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگے، اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، ابا جان غزوہ احد میں فلاں فلاں موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے، میرے نشانے پر کئی دفعہ آئے، مگر باپ سمجھ کر میں نے جانے دیا، باپ سمجھ کر میں نے نظر انداز کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا وہ تو تھا کہ تو نے باپ سمجھ کر جانے دیا، اگر تو میرے سامنے آ جاتا، تو میری تلوار کی نوک پہ آ جاتا، تو میری تلوار کے نشانے پہ آ جاتا، تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیتا، بلکہ حضور کا دشمن سمجھ کر اپنی گردن اڑا دیتا۔ یہ محبت ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو دشمن ہیں، ایمان والوں کے دل میں ان کی کوئی دلی ہمدردی نہیں ہوتی، ان کے دل میں ان کی کوئی محبت نہیں ہوتی۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی امانت دار ہوا کرتا ہے، ہر امت کا ایک خاص امیر ہوا کرتا ہے، وَأَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح، اور اس امت کے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان کا نام عامر بن عبداللہ ہے، ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے۔ جو فرماتے ہیں کہ ایک غزوے کے اندر میرے والد عبداللہ جو کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، ایک جنگ میں وہ میرے سامنے بار بار آئے، میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو نظر انداز کر دوں، ایک دفعہ سامنا ہوا میں نظر انداز کر دیا، دوسری دفعہ پھر آئے وہ میرے نشانے پہ آ گئے، میں نے باپ سمجھ کر پھر نظر انداز کر دیا، تیسری دفعہ پھر سامنے آئے، مگر پھر وہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم میرے دل کے اندر آیا، من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ کا دشمن ہو اور جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو، ایمان والوں کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں ہوا کرتی، ولو کان آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اگرچہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کا قبیلہ خاندان والا ہی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ پھر میرے سامنے آئے تو میں نے اپنے باپ کی گردن اٹھا دیا۔ یہ ہے ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے کسی کی محبت ہے۔ اور اسی بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا،
لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین کہ بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے باپ دادا کنبہ قبیلہ خاندان اور ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا۔ صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھایا، ان آیات پہ عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ان آیات کی عملی تفسیر تھی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، میں نے کوئی بات قرآن سے باہر سے نہیں کی، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آج سو باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ بڑے ملک تو بڑے ملک رہے، اب یہ گھٹیا ترین ملک، گھٹیا ترین قوم، گائے کا پیشاب پینے والی قوم، گائے کا گوبر کھانے والی قوم، آج اس کو بھی یہ ضرورت ہو رہی ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر توجہ کریں۔ آج ان کو بھی یہ ضرورت، وہ بنیا جس کی دنیا کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ ہماری ایمانی کمزوری کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آج ٹاپ شو سن کے، ٹی ویوں کے پروگرام سن کے، نیوز اینکروں کو سن کے آج ہمارا بھی یہ ذہن بن چکا ہے اسلام میں شدت پسندی نہیں ہے، اسلام ایسی باتیں ہمیں نہیں سکھاتا، ہمیں ایسی شدت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کوئی قرآن سے باہر بات نہیں کی، اس شدت کا حکم خود اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اور ایک مقام پہ سورہ فتح کے اندر 26ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صرف یہ بیان کی ہے رحماء بینہم، کہ وہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں شدت پسند ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم کرتے ہیں۔ ایمان والا ایمان والے کے ساتھ رحم دلی کرتا ہے، ایمان والا ایمان والے کے معاملے میں مشفق مہربان اور شفیق ہوتا ہے، مگر جب بات کافر کی آتی ہے اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کی آتی ہے تو اس کے مقابلے میں ایمان والا شدت پسند بن جایا کرتا ہے۔ یہ شدت پسندی کا درس قرآن ہمیں دیتا ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے بڑے سخت ہیں، کافروں کے معاملے میں شدت پسند ہے۔ اب جس نے زبان درازی کی ہے وہ انڈیا کی وہ خاتون جو عورتوں کے نام پہ تھپا اور ان کا ایک وزیر یا جو بھی ہے، انہوں نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی، توہین کی۔ اب کیا یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا احترام کیا جائے؟ جو حضور کا احترام نہیں کرتا وہ ہمارا باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کا احترام نہیں کریں گے اور اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ وہ سرعار معافی نہ مانگے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ دنیا عرب کہ ہر معاملے پہ میٹھی نیند سوئی کرتی ہے۔ دنیا میں اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے، پیغمبر اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے، دنیا عرب کبھی نہیں جاگی۔ آج الحمدللہ ان میں بیداری آ چکی ہے۔ آج پاکستان سے پہلے عرب جاگا ہے، پاکستان کے مسلمان سے پہلے کویت کا مسلمان جاگا ہے، پاکستانی مسلمان سے پہلے قطر کا مسلمان جاگا ہے، پاکستانی حکومت سے پہلے قطر اور کویت کی حکومتیں جاتی ہیں۔ اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے اندر غیرت ہے۔ اس لیے کہ ہم جہاں ایمانی اعتبار سے کمزور ہیں وہیں مالی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، معاشی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اور جو لوگ مالی معاشی اور ایمانی اعتبار سے کمزور ہوں دنیا کے اندر ان کی عزت نہیں ہو رہی۔ بات ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے مطابق معافیا مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہماری کوئی عزت احترام نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے ہم مالی کمزوری بھی ٹھیک ہے، معاشی کمزوری بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم میں ایمان کی مضبوطی ہو، ہم ایمان کے اندر مضبوط ہوں، ایمان اور دین کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، پھر غربت کے باوجود کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمارے مقدسات کی تبلیغ کرے۔ افغانستان کے پاس کیا ہے؟ وہ کون سا ہم سے زیادہ امیر لوگ ہیں، ان کے پاس کون سی معیشت ہے، مگر ایمان کی مضبوطی ان کے پاس ہے، ایمان کے اندر مضبوط لوگ ہیں۔ آج دنیا ان سے ڈرتی ہے، ان کی بات کو ویلیو دیتی ہے، ان کی بات کی کوئی حیثیت ہوتی ہے،
اور آج ہم یہاں پہ چیخ پکار کر کے تھک جاتے ہیں، رونا ڈال کے تھک جاتے ہیں، احتجاج کر کر کے تھک جاتے ہیں، کسی کے کانوں میں چوٹ لگ رہی ہے۔ اس لیے کہ مالی تو مالی رہی، ہم ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، دین کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ تو ہماری یہ دینی کمزوری، اعمال کی کمزوری، ایمان کی کمزوری کافروں کو شہ دیتی ہے، جو ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے توہین کر جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مالی اعتبار سے کمزور تھے، دنیاوی اعتبار سے کمزور تھے، مگر ایمان میں بڑے مضبوط تھے۔ اس لیے کسی کافر کو جرأت نہیں ہوا کرتی تھی صحابہ کے زمانے میں کہ وہ حضور کی گستاخی کرے، ایمان ایسے مضبوط ہو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، جہاں ہم نے احتجاج کرنا ہے، جہاں ہم نے مذمت کرنی ہے، وہیں ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، ہم اپنا دین مضبوط کریں، دین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اعمال کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا دین مضبوط ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کے کسی کونے کے اندر کسی کو جرأت نہیں ہو سکے کہ حضور کی گستاخی کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔